ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات جلد سامنے آ جائیں گے۔ معاہدے کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اب نیا ہرمز کو فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم خلا سے ایرانی جوہری مقامات کی نگرانی کر رہے ہیں، جو بھی ایرانی جوہری مقامات کے قریب پہنچے گا ہم اس سے نمٹیں گے۔ سب اتفاق کرتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ بغیر کسی ڈیل کے بھی ایران یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مقصد حاصل کرنا ہے تو میں ایرانی سپریم لیڈر سے مل سکتا ہوں۔ کہا ایران نے جو کچھ ختم کر سکتے ہیں کر دیا، لیکن فیک نیوز جھوٹ بولتی ہے۔ ایران جنگ سے متعلق فیک نیوز کی خبروں کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، مجھے یقین ہے لبنان میں امن ہو جائے گا۔ لبنان میں امن سے متعلق نیتن یاہو اور حزب اللہ سے بات ہوئی ہے۔ Pakistan is proudly playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ دعا گو ہیں جلد خطے میں پائیدار امن قائم ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ صدر ٹرمپ کو امن کا داعی قرار دے دیا، کہا جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کے شکر گزار ہیں۔ Islamabad became the venue for the highest level talks between the United States and Iran since the 1979 revolution. Pakistan, by having good ties with both Tehran and Washington, and by playing no part in the conflict, was uniquely positioned to bring these two adversaries together. Reflects a conviction that runs deep within this administration, that a strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. پاکستان نے دو حریفوں کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ تہران اور واشنگٹن سے بہترین تعلقات کی وجہ سے پاکستان کو منفرد مقام حاصل ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں صدر ٹرمپ کے پاکستانی قیادت سے تعلق براہ راست اور نتیجہ خیز ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو دیا۔ اس وجہ سے دو ایٹمی ملکوں میں تصادم کا خطرہ ٹل گیا۔ The negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend. When it's over, as of this moment, it's agreed that we will go in with them, we will get it, and we will destroy it. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. ایران سے معاہدے پر دستخط کے قریب ہے امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے جا رہے ہیں، ہم ایران کا یورینیم حاصل کر کے اسے تباہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہفتے کے آخر تک ایران سے مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو۔ مجھے گلگت بلتستان سے بھاری مینڈیٹ چاہیے تاکہ حکومت بنا سکیں۔ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینی گئیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کا غزہ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا پی پی کے سوا دیگر سیاسی جماعتیں زبردستی حکومت کرنا چاہتی ہیں۔ وفاق میں نون لیگ حکومت اداروں سے لوگوں کو بے روزگار کرا رہی ہے۔ پی پی روزگار دیتی ہے، یہ روزگار چھینتے ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے نگر میں جلسے سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ شیر کا نشان پاکستان کی طاقت کا نشان، غیرت کا نشان ہے۔ ہم عزت دینے والے لوگ ہیں، ہم زمین سے اٹھا کر اوپر کرنے والے لوگ۔ اگلے 5 سال ہنزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے؟ صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی ہونی چاہیے؟ صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں۔ آئندہ 5 سال میں ہنزا کراچی نہیں لاہور جیسا ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا ورکرز کنونشن سے خطاب، خرم دستگیر نے کہا صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں۔ گلگت بلتستان کی عوام کو ترقی چاہیے تو شیر پر ٹھپا لگائیں۔ عابد شیر علی کا کہنا تھا مسلم لیگ نون کا انتخاب کریں تاکہ گلگت بلتستان میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہو۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بولے ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں گلگت بلتستان کی خدمت نہیں چھوڑیں گے۔
قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے ہوگا. قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کی سمری بھیج دی گئی. وزارت خزانہ کا کہنا ہے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب 9 جون کو اقتصادی سروے پیش کریں گے. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو متوقع ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے. وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ایجنڈے میں شامل. ترقیاتی ترجیحات اور سالانہ اقتصادی اہداف پر اہم فیصلے کیے جائیں گے. ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی. ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی ڈرافٹنگ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. تنہا فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے دارالحکومت میں تاریخ رقم کریں گے. سینیٹر فیصل ووڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی. وہ صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ کی. دنیا کے تجزیے اور دعوے سب غلط ثابت ہوں گے. امید ہے کچھ دنوں یا ہفتوں میں پاکستان میں بڑے عالمی رہنماؤں کی آمد ہوگی. عالمی رہنماؤں کے ساتھ دنیا کے امن کی وہ تاریخ رقم ہوگی جس کا گمان نہیں تھا. پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ورلڈ آرڈر میں نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں. مذاکرات کا دوسرا دور ہوا تو پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جلد امن معاہدے کے لیے پرامید ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ. کہا 29 مئی کو اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. ابراہم معاہدے سے متعلق پاکستان کا موقف مستقل اور واضح ہے. اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی اور موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی ہے. القدس شریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنایا جانا چاہیے. پاکستان کی کویت اور بحرین پر حملوں کی مذمت. مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی تشویشناک قرار دی تھی. ایک سوال پر ترجمان نے کہا ایران سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کرنے کے دعوے بے بنیاد ہیں. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنے کی قرارداد منظور کر لی. 208 کے مقابلے میں قرارداد 215 ووٹوں سے منظور. 4 ریپبلکن اراکین نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. صدر ٹرمپ نے رد عمل میں کہا بے معنی ووٹنگ میں 4 برے ریپبلکن اور تمام ڈیموکریٹس نے میرے جنگی اختیارات محدود کرنے کے لیے ووٹ دیا. محب وطن شخص ایسے ملک دشمن کام نہیں کر سکتا. یہ سب سستی شہرت کے بھوکے ہیں. انہیں اس اقدام پر شرم آنی چاہیے. قرارداد اب بھی ریپبلکن کے زیر کنٹرول امریکی سینٹ کی منظوری کی محتاج. ٹرمپ اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں. امریکہ سے مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ سے رابطہ منقطع نہیں ہوا. مذاکرات کی میز پر واپسی لبنان میں جنگ کے خاتمے اور خطے میں کشیدگی کو روکنے سے مشروط ہے. لبنانی چینل سے گفتگو میں کہا ہماری عسکری پوزیشن اس سے زیادہ مضبوط ہے جتنی جنگ سے پہلے تھی. ہمارے پاس جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جنگ چاہتے ہیں. اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا. ہماری افواج جنگ دوبارہ شروع کرنے اور اسرائیل کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. پاسداران انقلاب نے واضح پیغام دیا جب تک اسرائیل لبنانی علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹتا تب تک خطے میں امن ممکن نہیں. علاقائی جنگ روکنے کے لیے پہلی شرط لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بند کرنا ہے. دشمن لبنانی عوام پر حملے فوری بند کرے. مقبوضہ علاقے خالی کر کے لبنان کے آزادی اور سرحدوں کا احترام کرے. دشمن کی توجہ عوام کی ہمت توڑنے قیادت کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے پر مرکوز ہے. ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کہتے ہیں شکوک، خوف، مایوسی اور اختلاف پھیلانا دشمن کا بنیادی ہتھیار ہے. قومی اتحاد، باہمی اعتماد سے دشمن کی سازش ناکام بنائی جائے.
مضبوط خود مختار ترقی یافتہ ایران دشمن کو قبول نہیں، جوان اہل دانش فنون سے وابستہ افراد انقلاب کا پیغام دنیا تک پہنچائیں، عوام میں بددلی اور مایوسی پیدا کرنے والا ہر عمل دشمن کی مرض جیسا ہے۔ امام خمینی کی 37ویں برسی پر پیغام میں کہا، امام خمینی کے فکر کو رائج اور نافذ کرنے کا وقت آ گیا۔ بلوچستان میں پیٹرول کی قلت کی افواہوں کے پیچھے ایندھن مافیا ملوث نکلا۔ رعایتی پیٹرول بلوچستان پہنچانے کے بجائے کراچی ہی میں فروخت کیا جاتا رہا۔ بلوچستان کے عوام کو ایران سے اسمگل شدہ پیٹرول فروخت کرتے رہے۔ گوادر کے قریب کنتانی روٹ سے ایران کی چابہار ریفائنری کا اسمگل شدہ پیٹرول آتا رہا۔ پورا نیٹ ورک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے ہاتھوں میں رہا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اب یہ راستہ بند کر دیا۔ ریاستی اقدامات پر ایندھن مافیا اور دہشت گرد عناصر افواہیں پھیلانے لگے۔ پیٹرول 600 روپے فی لیٹر کی کہانیاں گڑھیں، سوشل میڈیا پر سڑکیں غیر محفوظ ہونے کا واویلا مچایا۔ مقصد ناجائز کاروبار کے لیے کنتانی روڈ دوبارہ کھولنا ہے۔ توانائی اور سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے حکومت ایندھن مافیا کے دباؤ میں نہ آئے، غیر قانونی روٹ بحال نہ کرے۔ کراچی سے قانونی سپلائی چین کو مضبوط کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 4 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR نے بتایا ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فتنہ خوارج کے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع محمد میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں بھی 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ مارے گئے خارجی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے گرمی کی شدت کم کر دی۔ حافظ آباد شہر اور گرد و نواح میں بارش نے گرمی کی چھٹی کر دی۔ ملتان میں تیز آندھی، لیا، پھالیاں، پنڈی، بھٹیاں سمیت دیگر شہروں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بادل جم کر برسے۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ کرم میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جان سے گئے۔ آئندہ 12 سے 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری متوقع۔ NDMA نے سخت موسمی حالات کے باعث الرٹ جاری کر دیا۔ سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی اور دیگر کے خلاف کیس۔ گارڈن پولیس نے مقدمے کا چالان پیش کرنے کے لیے عدالت سے مزید مہلت مانگ لی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کا تفتیش مکمل کر کے 8 جون تک ہر صورت چالان پیش کرنے کا حکم۔ شریک ملزمان کی مقدمے سے نام خارج کرنے کی درخواست پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیا۔ پروسیکیوشن سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ سہیل اور ذیشان نے موقف اپنایا، ہم منشیات کی سپلائی میں ملوث نہیں، نہ ہی انمول پنکی سے کوئی تعلق ہے۔ پولیس نے بغیر ٹھوس شواہد مقدمے میں شامل کر دیا۔ بڑے گھروں میں منشیات سے اموات کے بعد پنکی کو گرفتار کرنے کی بات غلط ہے۔ پنکی کا نیٹ ورک فی الوقت بند ہے۔ تمام منسلک افراد کو پکڑا گیا ہے۔ پنکی کیس کی تفصیلات سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں پیش کر دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کوکین کوئن پنکی کے نیٹ ورک میں 8 غیر ملکی بھی شامل۔ نیٹ ورک پورے ملک میں تھا۔ منشیات لاہور میں پیک کر کے کراچی پارسل کی جاتی تھی۔ فریال تالپور کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی اجلاس میں ایڈیشنل IG کراچی نے بریفنگ دی۔ فریال تالپور نے کہا منشیات کے متعلق مزید اقدامات ضروری ہیں، کارروائی سے مطمئن ہوں۔